اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ جو ہے اس کا نام جو ہے یہ اس آیت سورہ کی 15ویں رکوع کی آیت حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدہ کے نام پر مائدہ سے ماخوذ ہے، اور قرآن کی بیشتر صورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی صورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، جیسے محض دوسری صورتوں سے الگ کرنے کے لیے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، ایک چیپٹر کا نام رکھ دیا جاتا ہے، بس وہی ہے۔ اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ صورت کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے، اور بہت سی روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ ذی القعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، مگر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دشمنی کی وجہ سے عرب کی قدیم ترین مذہبی روایت کے خلاف آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کیسا ہی بڑا دشمن کیوں نہیں ہوتا تھا، حج اور عمرے کے لیے اس کو نہیں روکا جاتا تھا، بلکہ جو حاجی ہوتا تھا یا معتمر ہوتا تھا اس کو خصوصی قسم کا امن جو ہے وہ دیا جاتا تھا، یعنی کڑے سے کڑا دشمن جو ہے اس پہ بھی تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی اگر وہ حج یا عمرہ کرنے آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں سے ان کی دشمنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے تعصب برتتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور بڑی ہی رد و قد کے بعد یہ بات قبول ہوئی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کی شرائط بھی تو کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو کعبہ کی زیارت کے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری شان اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اگر احرام پہنا ہوا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، شکار نہیں کرنا، اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اسی طرح کے دوسری تاکید انہیں کی جائے کہ دشمن جیسے کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر ان پر زیادتی کی ہے تو اس کے جواب میں خود مسلمان کوئی زیادتی نہ کریں، اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے کافر قبیلوں کا جو حج کا راستہ تھا وہ اسلامی جو مدینہ کے ساتھ جو ریاست علاقے تھے متصل وہاں سے گزرتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں ان کو کعبہ کی زیارت سے روکنا شروع کر دیں، تو اس لیے اس طرح کے احکامات جو ہیں اس کے اندر آئیں گے، اور قریباً پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک یہی سلسلہ جو ہے تقریر کا وہ چلتا رہے گا۔ اور اس تسلسل کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پوری صورت جو ہے یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیات بعد میں نازل ہوئی ہوں، اور یہ جو پہلے 14 رکوع ہیں یہ اکٹھے ہی نازل ہوئے ہوں۔ بہرحال اس کے اندر موضوعات اور بھی ہیں، لیکن بنیادی موضوع جو پہلے 14 رکوع میں ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو شان نزول ہے اس میں آپ اگر غور کریں تو سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے بعد کے زمانے نزول سے اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات جو ہیں وہ کافی تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ دونوں صورتیں جو ہیں بالکل آغاز کی ہجرت کے بعد کی ہیں، تو یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی خطرناک بنا دیا تھا، اور اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام جو ہے وہ ایک ناقابل شکست طاقت جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے حدیبیہ کی صلح کے بعد جو ہے وہ پھر ایک 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا امن کا، اس میں دور دور تک پھر پیغامات اسلام کے جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے، خطوط بھیجے گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو دشمنی کا ایک ماحول تھا نا، وہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے وہ اب ایک بدل گیا تھا، اب وہ ماحول نہیں تھا، اس لیے اس کی احکامات جو ہیں اس میں تربیت کا آپ کو زیادہ ملے گا عنصر، تربیت جو کی جا رہی ہے جو اسلامی اصول ہیں، اور کن نقطۂ نظر کے مطابق مسلمان جو ہیں وہ اپنی مستقل تہذیب جو ہے وہ بنائیں، اور کس طرح مسلمانوں کی تہذیب جو ہے وہ ایک امتیازی شان رکھتی ہے، اپنی اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں مسلمان غیر مسلموں سے بالکل مختلف ہیں، ان کو یہ ریئلائز کرایا جائے۔
یہ حالات تھے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. تو اس کے جو ٹاپکس ہیں جو اس سورہ میں ہیں، سورہ مائدہ میں، تو اس میں 3 بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضامین جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. نمبر 1، جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق جو ہے احکامات اور ہدایات، جیسے سفر حج کے آداب، شاعر اللہ کا احترام، اور کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال وغیرہ کے تعین اور سزائیں، شریعت میں جو حدود ہیں جسے آپ کہتے ہیں ان کی سزا کا ذکر آئے گا. پھر مسلمانوں کو جو نصیحت کی گئی کہ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے اور ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، تو طاقت کا نشہ جو ہے وہ عام طور پر قوموں کو تباہ کرتا ہے. اس پر ان کو پھر بار بار نصیحت کی گئی ہے کہ عدل پہ قائم رہیں، اور جو ان سے پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں ان کی طرح کی وہ نافرمانیاں نہ کریں اللہ تعالیٰ کی. اقتدار ملنے کے باوجود اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے احکام کی پیروی کا عہد اپنا پورا کریں. پھر تیسرا جو بنیادی ٹاپک ہے اس کے اندر وہ ہے یہود اور نصارہ کو نصیحت، کیونکہ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا. شمالی عرب کے تقریباً تمام جو یہودی بستیاں تھیں مسلمانوں نے ان کو قبضہ میں لے لیا تھا، اور اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا کہ کس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور انہیں راہ راست پر آنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی. اور اب دیکھیں کہ چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور دیگر متصل جو ممالک تھے ان کو امم اسلام کی دعوت پھیلنے کا موقع جو تھا وہ مل رہا تھا، اس لیے پھر عیسائیوں کو بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی جو غلطیاں ہیں وہ ان پر کھولی گئی ہیں. انشاءاللہ اب اس سورہ کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور سورہ کا آغاز جو ہے چونکہ اس میں موضوع جو ہے وہ حلال اور حرام کے بھی آ رہے ہیں، تو اس سورہ کو سورۃ حلال والحرام بھی کہا گیا ہے، یعنی سورۃ الحلال والحرام. اور سورہ نساء جو ہے اس کو سورہ الرحمہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے سورہ نساء جو ہے اس میں زیادہ عورتوں کے متعلق احکامات ہیں، تو اسے عورتوں کی صورت کہا گیا ہے. اور سورۃ مائدہ کو جو ہے وہ مردوں کی صورت کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ جو ہے وہ ایسے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں جن کا واسطہ عموماً جو ہے وہ مردوں سے پڑتا ہے. اور اس سورہ میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے محکم ہیں، منسوخ نہیں ہیں. اور انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب دیکھیں سٹارٹ ہی کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی اسٹریٹ فارورڈ اب مومنوں کو خطاب کر کے ان کو احکامات دیے جائیں گے. پہلا حکم جو سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے، اور میں کہوں گی کہ اس حکم کے اندر سارے احکامات جو ہیں وہ امبریکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو. اور عقد کی جمع عقود ہے، اور عقد کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط گرا باندھ دینا. یہ کون سے وعدوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ وعدے جو اللہ سے کیے گئے ہیں، اور یا وہ وعدے جو بندوں سے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مینشن نہیں ہے کون سا عقد، یعنی سارے ہی عقود پورے کرنے ہیں. تو پھر ان عقود کے اندر، یعنی ان وعدوں کے اندر ہماری رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، فرائض کی پابندی بھی آ جاتی ہے، حرام اور حلال کی پابندی بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کی پابندی بھی آ جاتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اوفو بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو. اور زید بن اسلم کا قول ہے کہ یہ 6 عہد ہیں، یعنی اللہ کا عہد، آپس کی یگانگت کا عہد، شراکت کا عہد، یعنی جو بھی عہد پارٹنرز کرتے ہیں آپس میں، تجارت کے معاملے میں جو عہد ہیں، نکاح کے معاملے میں جو عہد ہیں. تو یہ سارے جو عہد ہیں، اور اس کے علاوہ جو قسمیہ عہد ہیں، قسمیہ عہد یعنی جو قسم کھا کے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ زید بن اسلم کا قول ہے.
اور اوفوا بالعقود یعنی وعدے پورے کرو. اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ جب تو قرآن میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا سن تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جا، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی نہ کسی برائی سے ممانعت ہوگی. تو اسی نصیحت کے ساتھ سب سے بہت دھیان سے کان لگا کے ہم سنیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا وصدقنا واطعنا. ٹھیک ہے، تو پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ وعدے پورے کرو، وعدے نہیں توڑنے. اور پھر وعدوں میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہم پہلے بھی اس کو جو ہے وہ بار بار ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں کہ عہد جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ سے کیا جاتا ہے، ایک وہ جو بندوں سے کیا جاتا ہے. لیکن انفیکٹ جو بندوں سے بھی عہد کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد ہی ہوتا ہے. لائک ہم اللہ ہی کو حاضر ناظر جان کر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹا تو منافق ہوتا ہے، مومن تو نہیں ہوتا ہے نا. سو وعدے پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام، بہیمہ کہتے ہیں یعنی مبہم سے یہ لفظ، یعنی جو بولنے میں مبہم ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آتا. تو بہیمۃ الانعام یعنی مویشی چوپائے. ان میں آپ دیکھیں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ٹھیک ہے، اسی طرح ہرن اور نیل گائے وغیرہ آ جاتے ہیں. سو ایسے جو چوپائے، مویشی چوپائے جو ہیں یہ حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم، سوائے اس کے کہ جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یعنی عام عمومی بہیمۃ الانعام جو ہے وہ حلال ہیں سارے، سوائے اس کے کہ جو فردر آگے بتائے بھی جائیں گے، اور ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل سے ذکر بھی آئے گا. اور اسی طرح جو ہے ساتھ ہی جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کرو گے خشکی کا. محلی صیدی، ٹھیک ہے، محلین تھا اصل میں، ٹھیک ہے، نون جو ہے اس کا اضافت کی طرح کی وجہ سے گر گیا ہے، تو خشکی کے شکار کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کیوں نہ کریں ہم شکار. سو ریزن تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے. مثلا اگر ہم اس کو سمجھیں تو کیا ریزن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان فوکس رہے اس چیز پر جس کام کے لیے وہ نکلا ہے. احرام پہن کر ہم ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر رہے ہیں، تو اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں جو عبادت کی جو ایک روح ہے اس کو متاثر کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ شکار بیسیکلی فور لائک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ہی ضروری ہے. خشکی میں خاص طور پہ خشکی کا شکار منع کیا گیا ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ جو سمندری شکار ہے وہ حلال ہوتا ہے، کیونکہ خشکی کے اوپر جو ہے وہ کھانے پینے کی اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہے، مل جاتا ہے کھانا، کسی نہ کسی لیول کا پھل وغیرہ مل جاتے ہیں، کچھ اور مل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان بھوکا ہی مر جائے گا اگر وہ شکار نہیں کرے گا. سو غیر ضروری کاموں میں مبتلا نہ ہوں. جب احرام پہن لیا ہے تو پھر فوکس کریں عبادت کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا وصدقنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. واطعنا، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. سو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کو حلال نہ کرو. شعار جو ہے شعیرتن کی جمع ہے. شعیرتن کہتے ہیں نشانی. کسی بھی چیز کو دیکھ کر جب کوئی خاص چیز یاد آتی ہے تو اس چیز کو اس کا شعیرہ کہا جاتا ہے. انسگنیا انگلش میں اس کو کہتے ہیں، خاص کوئی علامت. ٹھیک ہے، تو اللہ کے شعائر سے مراد پھر وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. مثلا مقامات حج،
احکام حج اور اسی طرح اعمال حج. ٹھیک ہے, اعمال حج جیسے احرام پہننا, طواف, سعی وغیرہ ساری ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیگر مذہبی جو رسومات ہیں مسلمانوں کی, یہ ساری کیا ہیں؟ شعائر اللہ. سحر, افطار, اور پھر سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے, جیسے پردہ, داڑھی. تو یہ سب کیا ہے؟ شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان کو جو ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو. لا تحلوا یعنی انہیں اپنے اوپر حلال نہ کر لو, ان کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی. ولا الحدی اور نہ ہی ہدی کے جانوروں کی. ہدی کے جانور. ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کی. پٹے والے جانور سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن کو پہلے جیسے عید کے دنوں میں قربانی کا جانور خرید کے تو ان کو ایک وہ کالر سے پہنا دیتے ہیں نا, پھولوں والے یا اس طرح کے, تو وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, تو وہ پھر معزز ہو جاتا ہے, وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی بے ادبی نہ کرو. اب قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا, اس کی ایک خاص رسپیکٹ ہوتی ہے. ایک عام گائے یا عام بیل یا ایک عام بکرے کی نسبت وہ جانور جن کو خاص آپ اللہ کے نام پر ذبح کرنے جانے والے ہوتے ہیں, تو ان کی ایک خاص رسپیکٹ ہوتی ہے. ان کا مذاق بنانا, ان کے اوپر ناجائز بوجھ لادنا یا مار پیٹ کرنا یا ان کے خیال نہ رکھنا, ان کو جیسے آج کل تو ایک وہ چل پڑا نا, ایک شو آف کرنا, تصویریں بڑے بڑے جانوروں کی شیئر کرنا, جی ہم یہ خرید کے لائے ہیں اور یہ کر کے لائے ہیں. سورہ حج میں اس کی تفصیل آئے گی دوبارہ, لیکن یہاں اتنا ذہن میں رکھیے کہ ان کا ایک خاص احترام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ولا آمین البیت الحرام اور نہ کن کو کی بے حرمتی کرو وہ جو اللہ کی گھر کا قصد کر کے نکلتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو احرام پہن کر حج یا عمرہ کے لیے نکلتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں دینی, ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے, ان کی ایک خاص رسپیکٹ ہوتی ہے. یبتغون فضلا من ربہم جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہوتے ہیں, ورضوانہ اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ایک خاص رسپیکٹ ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. ان کو بھی حکم دیا گیا, ہم نے جس سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جب آپ حج کا ارادہ کر لیتے ہو تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا اور بد زبانی اور دیگر کام جو ہیں گناہ کے, وہ ان کو منع کیا گیا. لیکن دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی ان کو رسپیکٹ دیں, ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے دیں, نہ پہنچائے نہ پہنچنے دیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام اتار ڈالو. اور کب کھولا جاتا ہے احرام؟ یوم النحر میں, جب مطلب قربانی وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو احرام کھول دیا جاتا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا جب تم احرام اتار لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. یہاں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے فَاصْطَادُوا, تو پھر شکار کرو, لیکن یہ حکمیہ امر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ احرام کھولا تو اب لازماً سب شکار کریں گے. ہاں, اب یہ ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ مائل کرے تم کو, ٹھیک ہے, اٹریکٹ نہ کرے تم کو کیا چیز, شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی, ان صدوکم عن المسجد الحرامی کہ تم اس کو روکو مسجد حرام سے. ٹھیک ہے, ان تعتدوا کہ تم ان کے اوپر سرکشی کر سکو, تم ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر سکو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی دشمن قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. ٹھیک ہے, اور یہاں حد سے گزرنے کا کیا بتایا گیا ہے کہ ان کو لائک انہوں نے آپ کو روکا تھا مسجد حرام میں داخل ہونے سے. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا نہیں کرو گے. جیسے ابھی میں نے اس کی بالکل آغاز میں بتایا نا, اب یہ مسلمانوں کی ٹریننگ کی جا رہی ہے نا کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ ان کو روکو
بلکہ کیا کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں، نیکی اور تقوی کے راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ اپنے تئیں نیکی کرنے جا رہے ہیں نا، حج کرنے جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ مشرکین پر جو ہے 9 ہجری میں جو ہے منع کر دیا گیا تھا انہیں کہ اب سے مشرک جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں نہیں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے منع نہیں تھا۔ وہ اپنے تئیں نیکی کرنے جا رہے ہیں تو نیکی میں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کے پاس جب پاور آ گئی ہے تو اب آپ نے اپنی پاور کا استعمال نیکی اور تقوی میں استعمال کرنا ہے، نہ کہ دشمنی اور زیادتی اور ظلم میں، اور عدل قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی سے آپ کے ذاتی اختلافات ہیں تو اب آپ اتھارٹی میں آ گئے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، عدل نہ کریں، انصاف نہ کریں۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورہ نساء میں بھی کہ کس طرح انصاف قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اگرچہ کہ اس کی زد جو ہے بندے کے اپنے اوپر، اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، لیکن انصاف کا ساتھ دینا ہے جب بھی آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ یہاں پر دیکھیے تقلید کا لفظ آیا، تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ یہاں پر ہے ولل قلائد، ٹھیک، قلائد جو ہے یہ قاف لام دال سے ہے، قلد یقلد، تقلید اسی لفظ سے نکلا ہے، اور تقلید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جائے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس وہ جس کے ہاتھ میں اس کی رسی ہے نا وہ اس کے پیچھے 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 چلے گا۔ تو تقلید کا لفظ بھی یہی ہے کہ بس کسی کے پیچھے 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 چلتے رہنا، ٹھیک۔ اور تقلید جو ہے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اطاعت اور پیروی کا حکم آیا ہے، تقلید کا حکم نہیں آیا۔ تقلید بیسکلی ایسی وہ وہ ہے کسی کو فالو کرنا کہ آنکھیں بند کر کے فالو کرنا شروع کر دیں، جہاں وہ لے جائے بس وہیں جانا شروع کر دیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت اور پیروی کا حکم آیا، حالانکہ وہ بالکل درست ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں اور اللہ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے تھا، لیکن ان کے لیے بھی اطاعت کا لفظ آیا، تقلید کا لفظ نہیں آیا۔ تو جو لوگ آپ سنیں گے کوئی بعض لوگوں سے نا، وہ کہیں گے کہ جی ہم تو مقلد ہیں، آپ غیر مقلد ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن اور سنت پہ چلو اور کسی ایک امام کو پکڑ کے چلنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر ائمہ میں سے جس کی رائے زیادہ درست لگتی ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ غیر مقلد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب آپ کو یہ معنی سمجھ آ گیا کہ مقلد اور غیر مقلد کا کیا مطلب ہے۔ مقلد وہ کہلاتے ہیں، وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کسی ایک امام کے پیچھے چلنے ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کسی ایک امام کے پیچھے چلیں ورنہ آپ دین کو صحیح سمجھ نہیں سکیں گے۔ لیکن ہم سب اب جتنا ہم نے قرآن کا سفر طے کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ جو رائے قرآن اور سنت کے سب سے قریب ہو اس رائے کو اختیار کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ کسی ایک شخص کے پیچھے چل پڑے جبکہ وہ نبی بھی نہیں ہے۔ یعنی اس چیز کا احتمال ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کے پیچھے چلتے رہے قطع نظر اس کے کہ اس کے احکامات جو ہیں یا اس کے فتاوی جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے میل کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے۔ یہ ایک ایسے ہی برسبیل تذکرہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لفظ جو ہے وہ سننے کو ملے۔ اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی،
ٹھیک ہے، تعاون کریں ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تو جہاں ہمیں امر بالمعروف کا حکم دیا گیا نا کہ لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتایا جائے، نیکی کا حکم دیں، نیکی بتانا، نیکی کے بارے میں بتانا، اور پھر اس میں اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو ہیلپ کرنا، اس پر عمل کرنے میں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوئی جب برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو اس میں اس کے مددگار نہ بنے. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. انصر اخاک ظالمن او مظلومن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی مدد میں تو سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم نہ کرنے دو، ظلم سے روک لو، یہی اس وقت اس کی مدد ہے. یہ حدیث جو ہے دونوں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. پھر اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، یعنی مسند احمد کی ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی ہے. اور پھر مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور دین کے حوالے سے ان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ ان مسلمانوں سے بڑے اجر والا ہے جو نہ لوگوں سے ملے جلے نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کرے. یعنی آپس میں مل کے رہیں گے تبھی تو تعاونو کریں گے نا. تعاونو جو ہے بیسیکلی یہ امر کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. ٹھیک ہے. تو اس باب تفاعل میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہے، اس میں شراکت آ جاتی ہے، یعنی اس میں زیادہ لوگ شریک ہو جاتے ہیں. تو جب لوگوں کے بیچ میں رہیں گے نہیں، رہبانیت اختیار کر لیں گے تو پھر تعاون کیسے کریں گے لوگ؟ پھر ہم کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے؟ اس لیے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کام کرنا، دین پر عمل کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی باتوں پہ صبر بھی کرنا، تو یہ انسان کو زیادہ بڑے اجر دلاتا ہے. اور پھر یہی دیکھیں گے موضوع جو ہے نا اس میں سورہ عصر میں بھی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہاں تواصوا آیا ہے، تواصوا بھی تعاونوا والے ہی اس میں ہے، وزن میں ہے، امر کا صیغہ ہے وہاں بھی. تو وہ کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو. اسی طرح مسند بزاز میں ایک روایت ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی بھلی بات کی دوسرے کو ہدایت کرے وہ اس بھلائی کرنے والے کے جیسا ہے. جب ہم تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کو بھلی بات بتاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے، جب تک وہ شخص جو ہے وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے، ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے چیز. اس میں کبھی بھی سستی نہ کریں، نیکی کا حکم دینے میں، سمجھانے میں، بتانے میں سستی نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الی ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. اچھا، اب یہ وہ جانور آگے جن کا پیچھے ذکر آیا نا کہ ابھی جو جن کو آپ کو بتایا جائے گا، بہیمۃ الانعام ویسے تو حلال ہیں لیکن یہ 7 قسم کے جانور مطلب ہیں تو یہ انعام میں سے ہی، لیکن یہ حرام ہیں. ٹھیک. اور یہ کون کون سے ہیں؟ مردار، جو خود مر گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر والدم، اور خون. اور خون جو ہے یہ آگے ذکر آئے گا سورہ انعام میں، فردر ڈیفائن ہوگا کہ یہ دمم مسفوحہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہتا ہوا خون. عرب جو تھے وہ خون کو جمع کر کے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون بہتا ہے نا، اس کو جمع کر کے جما لیتے تھے اور پھر اس کو کھاتے تھے، تو وہ حرام کیا گیا ہے. اور پھر لحم الخنزیر جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے. اس کے علاوہ وما احل لغیر اللہ، جو اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جو ہے اس کو ذبح کیا گیا ہو. اب اس کی تفصیل، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. اب آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ انعام کا ذکر ہے. انعام جو اصلاً حلال ہیں لیکن یہاں پر حرام ہے. اگر وہ میتہ ہیں یعنی مردار ہیں، مر گئے خود سے، یا پھر یہ کہ وہ منخنقہ ہے. ٹھیک. منخنقہ کون ہوتا ہے؟ جس کا گلا گھٹ کے مر گیا ہو، کسی طرح سے پھندا آ گیا اس کو تو وہ مر گیا. والموقوذۃ، ٹھیک ہے، جو کسی چیز سے چوٹ کھا کے مر گیا ہے.
والمتردیۃ اور جو اونچائی سے گر کر مر گیا ہو، ٹھیک ہے. اور پھر والنطیحۃ جو کسی سے ٹکر سے مر گیا، یعنی جیسے وہ جانور آپس میں لڑائی کرتے نا، ایک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے وہ بکرے بھی آپس میں سینگ لڑا رہے ہوتے، تو وہ کہیں سینگ وینگ لگ گیا اس کے اور وہ مر گیا، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے. اور وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو اور وہ آپ نے اس کو بھی ذبح نہیں کیا تو وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی درندے نے مثلا بکریوں کے ریبڑ پر کوئی بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے تو اس نے بکری کو دبوچ لیا، اب وہ اس کی عام طور پر ویسے یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ گردن سے ہی پکڑتے ہیں، لیکن فرض کریں اگر اس نے گردن سے پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا، اب اس نے اس کی کوئی ٹانگ وانگ کھا لی ہے، لیکن بکری ابھی زندہ ہے، تو اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ مر گئی تو وہ حرام ہے. اور پھر دوبارہ ذکر آ رہا ہے کہ وما ذبح علی النصب، اور جو نصب یعنی بتوں کے استھانوں کے اوپر جن کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جو پرستش گاہیں، بیسکلی اس کا عبادت گاہیں کیا جاتا ہے ترجمہ، جہاں پر کسی خاص بت وغیرہ کی عبادت کی گئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور کیا حرام کیا گیا ہے کہ قرعہ اندازی کرنے سے، قرعے کے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا. قرعہ اندازی ویسے حرام نہیں ہے کہ آپ قرعہ اندازی کریں، مثلا جو قرعے کے تیر تھے یہ اس سے قسمت معلوم کیا کرتے تھے. وہ انہوں نے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایک بت کے سامنے حبل تھا شاید اس کا نام، تو اس کے پاس یہ جو تیر جنہیں ازلام کہا جاتا ہے یہ رکھے ہوتے تھے، اور کعبہ کے باہر پتھر پر یہ پڑا ہوتا تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ پھر اس 3 طرح کے تیر ہوتے تھے. ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ کر لیں کام، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہ کریں، اور ایک پہ جو ہے وہ ٹرائی اگین والا صورتحال ہوتی. تو وہ اس کو بھی منع کیا گیا ہے. انفیکٹ قسمت معلوم کرنے کے سارے ذرائع سے جو ہے وہ حرام کیے گئے، ستاروں کی چال سے، ہاتھ کی لکیروں سے، طوطے کی فال سے، کسی بھی چیز سے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو شریعت سے دور کر دیتے ہیں. تقدیر اللہ تعالیٰ، کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہیں اور کوئی نہیں ہے جو غیب بتا سکتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کسی نے جو ہے وہ کسی کاہن کی بات کا، یعنی جو مستقبل کے اپنی طرف سے خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے گویا اس چیز کا انکار کر دیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے. یعنی کس چیز کا انکار کر دیا؟ شریعت کا، اسلام کا انکار کر دیا. کوئی اس کا دین ہی ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر 40 دن کی جو ہے وہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں جو ہاتھ دکھاتے ہیں، اور ہوروسکوپ سے قسمت جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے. اچھا، تیروں کی بات ہو رہی تھی، تو تیر جو ہے ازلام وہ 3 ہوتے تھے. ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل یعنی کر لے یہ کام، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل نہ کرو، اور تیسرا جو ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا، جیسے میں نے کہا نا ٹرائی اگین والا سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، روک دی گئی ہیں. ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، یعنی اب جو ہیں وہ اس چیز سے مایوس ہو گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ شرک کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے لیے اس بات سے جس طرح مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے اور انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ ایمان والو شراب، جوئے، بت اور تیر نجس ہیں، یہ شیطانی کام ہے، تم ان سے الگ رہو کہ تمہیں نجات ملے. شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ تو مسلمانوں کی تربیت اس نہج پہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی لیول کا شرک جو ہے ان کے بیچ میں شامل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں، یعنی مسلمان جو ہیں اب شیطان کی پرستش نہیں کریں گے. ہاں، وہ اس کوشش میں رہے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کی اس مایوسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے وہ مل جل کر رہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ احکام اسلام جو ہیں دونوں فریقین کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو اور مشرکوں کو الگ کر دیتے ہیں. جن کو مشرک خدا مانتے ہیں مسلمان ان کو
بت کہتے ہیں. جن طریقوں پہ مشرک چلتے ہیں مسلمانوں کو ان طریقوں پر چلنے سے روکا گیا ہے اور مشابہت کرنے سے بھی روکا گیا ہے, مشرکوں کی کفار کی مشابہت کرنے سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی جو اس طرح کی فیسٹیولز ہوتے ہیں نا, جیسے میں ذہن سے نام نکل گیا ہے, ہیلووین ٹائپ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسے تو ان کے پیچھے وہ بھی ان کی مذہبی کوئی رسم ہے, لیکن پھر بھی صرف شوقیہ وہ ڈرونے ماسک پہننا اور کرنا, تو یہ مشابہت اختیار کرنے سے بھی روکا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, تو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاور دے دی ہے, تمہیں بتا دیا, تو تمہارے دین کو اللہ نے آج مکمل کر دیا. جیسے آگے آ رہا ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے, تو آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے, یعنی اب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے جب تک مسلمان اپنے اصل دین پر قائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, اور آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا, تمہیں اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں. اور آپ دیکھیے کہ اسلام اور ایمان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی افضل ترین نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. جس کو اسلام کی نعمت مل گئی, اگر اس سے سب کچھ بھی چھن جائے تب بھی وہ گھاٹے میں نہیں ہے, کیونکہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اسی نعمت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے عرفہ کے میدان میں جو ہے وہ نازل ہوئی. اور حضرت کعب نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ مطلب یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یعنی ہمیں اگر یہ بتایا جاتا نا کہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے اور تمہیں سب سے بڑی نعمت دے دی گئی ہے, تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے, کیونکہ یہ ایک طرح سے گویا کامیابی کی ضمانت دے دی گئی نا. دوسری چیز جو ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا تھا, اور اب اگر ہم دین میں کوئی چیز شامل کرتے ہیں خود سے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گویا ایک بہتان ہے کہ انہوں نے ہمیں پورا دین پہنچایا نہیں. اور پھر اللہ فرمانے ہیں فمن یستر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم, اور پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو, فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے. خا میم صاد جو ہے وہ ایسی بھوک کو کہتے ہیں جس سے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کڑل سی پڑنی شروع ہو جاتی ہے, پیٹ اندر کی طرف دھنس جاتا ہے, یعنی موت جو ہے اس کا اندیشہ ہو جاتا ہے. سو انشاءاللہ العزیز ہم منڈے کو اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے, اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سارا آپ کے ذہن میں بن گیا ہے تو تھوڑا سا اس کے اوپر ہم دوبارہ سے فوکس کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.